السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ محسوس کرتے جا رہے ہیں شعبان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، گویا کہ رمضان کا باب الداخلہ نظر آنے لگا ہے، لہٰذا ہمیں ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ کامل دینداری اور دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ پروگرام شروع ہونے سے بہت پہلے اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ سفر کی تیاری سفر شروع ہونے سے پہلے ہی کر لی جاتی ہے۔ امتحان کی تیاری ایگزام کے دن سے بہت پہلے ہی شروع کر دی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ کوئی عام معمولی مہینہ نہیں ہے۔ خود پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ میں سن لیجئے، آپ نے فرمایا شہر عظیم، رمضان کے مہینے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان مہینہ فرمایا، اور یہ خطبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ہی دے دیا ہے۔ اور پھر ہمیں یہاں سمجھنا چاہیے کہ رمضان کی تیاری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ذہنی تیاری اور ایک ہے عملی تیاری۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کے لیے آدمی کو پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہونا پڑتا ہے، اور کام جتنا بڑا بھاری ہوتا ہے تیاری بھی اسی سطح پر ہوتی ہے۔ اسی اصول کے مطابق ہر مسلمان بندہ اپنے متعلق یہ طے کر لے کہ مجھے آنے والے رمضان کے روزے تو رکھنا ہی رکھنا ہے، تراویح تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے روزانہ آدھا گھنٹہ مثلاً قرآن کی تلاوت میں گزارنا ہوگا، مجھے قرآن کا کچھ حصہ حفظ بھی کرنا چاہیے، رمضان میں خصوصی طور پر مجھے تہجد اور اشراق کی پابندی کرنی ہوگی، رمضان میں مجھے غریب خاندانوں کی خدمت کے لیے بھی تھوڑا سا وقت فارغ کرنا چاہیے، رمضان میں مجھ سے کوئی گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بہرکیف ہر مسلمان بندہ اجمالی طور پر رمضان سے پہلے اتنا منصوبہ اپنے ذہن میں رکھے کہ مجھے اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بھی اچھے انداز پر گزارنا چاہیے۔ جب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رمضان کی آمد کے تصور کے ساتھ ذہنی طور پر یہ منصوبہ تیار ہو جائے تو اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا جائے، اس سے وہ منصوبہ وزندار بنے گا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ عملی تیاری یہ ہے کہ اپنی گھریلو ضروریات کا انتظام رمضان سے پہلے ہی کر لیا جائے تاکہ رمضان کا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے لیے فارغ کیا جا سکے۔ یہ سن کر آپ کو تعجب ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کپڑوں کی خریدی کے لیے رمضان میں سفر کرتے ہیں۔ رمضان میں کپڑے کی دکانوں میں مسلمانوں کی بڑی بھیڑ لگتی ہے، نمازوں کے اوقات میں بھی اور افطار کے وقت بھی بازاروں میں خاص طور پر مسلمان عورتیں بہت بڑی تعداد میں جمع رہتی ہیں۔ ہم لوگ بازاروں میں ایسا نظارہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھنے والے عام لوگ یہ سمجھیں کہ رمضان کا مہینہ کپڑوں کی خریدی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ عید کی تیاری کا مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے اس وقت عرض کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو سچے پکے مسلمان سمجھتے ہوں تو رمضان کے انتظامی کام اور عید کی ضروریات کے سارے کام رمضان سے پہلے ہی انجام دے دیں۔ یہی ہے رمضان کی عملی تیاری اور رمضان کا صحیح استقبال اور رمضان کا صحیح احترام۔ معزز سامعات و سامعین عظام، اس وقت جبکہ ابھی رمضان شروع ہونے کے لیے شعبان کے یہ چند روز رہ گئے ہیں، موقع کی مناسبت سے ایک مسئلہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میں اس وقت ایک غلط فہمی دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پچھلے سالوں میں ایسا بہت دیکھنے اور سننے کو ملا ہے کہ صحت مند لوگ بھی روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دے رہے ہیں۔ جب ان سے عذر پوچھا گیا
تو وہ بتانے لگے کہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی خاص عذر نہیں ہے، بس میرے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے میں روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دے دیتا ہوں۔ ان کی گفتگو کے انداز سے اور ان کے طرز عمل سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ بندے کو اختیار ہے کہ چاہے روزہ رکھے یا روزہ چھوڑ کر فدیہ دے دے، جیسے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ چاہے کھڑے ہو کر نماز پڑھے چاہے کرسی پر، دونوں صحیح ہے۔ مسجدوں میں کرسیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا ہے اور یہ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے سب بلا عذر کرسی لے رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے صحت مند لوگ بھی کرسی لینے لگے ہیں۔ میں نے خود ایسا کئی بار دیکھا کہ نماز کے بعد مسجد کے پڑوس میں ضیافت تھی، کچھ دعوتیوں نے مسجد میں نماز پڑھی کرسی پر، نماز کے بعد ضیافت کھا رہے ہیں حصیر پر بیٹھ کر۔ لوگ کرسی تلاش کرنے لگے ان کے لیے، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ضرورت نہیں ہے، میں نیچے ہی بیٹھ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئے اور کھانے سے فارغ ہو کر اپنے آپ ہی اٹھ بھی گئے۔ نیکی کر دریا میں ڈال کے محاورے کے مطابق کئی غیر معذور لوگ بھی نماز میں کرسی استعمال کر کے اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں۔ فدیہ ادا کرنے میں بھی لوگ ایسی ہی غلطی کر رہے ہیں۔ ابھی رمضان سے پہلے یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو بھی عقل رکھنے والا بالغ مسلمان رمضان کو پالے اس کو چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ پھر اس آیت کریمہ میں آگے بیمار اور معذور لوگوں کے مسائل ہیں۔ شریعت میں یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ جس آدمی کو روزے میں بھوک پیاس کی تکلیف ہوتی ہو وہ روزہ چھوڑ کر فدیہ دے سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ روزے میں بھوک پیاس کی تکلیف تو ہر ایک کو ہوتی ہے، پہلوان کو بھی ہوتی ہے، اسی لیے تو روزے کا اتنا بڑا مقام ہے اور اس پر اتنا بڑا انعام ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ بندہ روزہ میرے ہی لیے رکھتا ہے، اس میں ریاکاری کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے میں خود روزے کا انعام اپنے روزے دار بندوں کو عطا کروں گا۔ بہرکیف فدیہ صحت مندوں کے لیے نہیں ہے، صحت مندوں کے لیے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اور فدیہ ان بیماریوں میں بھی نہیں ہے جو بیماریاں آتی جاتی ہیں۔ جو دائمی بیمار ہے، مسلسل بیماری کی وجہ سے ایسا کمزور ہو گیا ہے کہ اب اسے صحت ملنے کی امید نہیں ہے، اس کے لیے فدیہ ہے۔ اسی طرح ایسا عمر رسیدہ انسان ہے کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے، روزہ رکھنے سے بالکل عاجز آ گیا ہے، ایسے انسان کے لیے فدیہ ادا کرنا جائز ہوگا، کافی ہوگا۔ الغرض ہمارے سامنے رمضان کی آمد ہے، اس عظیم اور قابل صد تعظیم روحانی مہمان کے استقبال میں ہمیں کمر بستہ ہو جانا چاہیے، اور وہ استقبال یہی ہے کہ رمضان میں اعمال خیر زیادہ سے زیادہ کرنے کی ذہنی اور عملی تیاری کر لینی چاہیے، تاکہ ہلال رمضان کے ساتھ ہی اعمال رمضان شروع کرنے میں آسانی ہو۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں شعبان کے یہ چند روز طے کر کے رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کو بھرپور دلچسپی کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔